السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا خیال ہے۔ آئیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ قرآن ایک بے بہا قیمت ہے۔ قرآن مشعل راہ ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن نور ہے، قرآن ہمارے لیے لائحہ عمل ہے، ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، ہمارے لیے قانون ہے۔ قرآن شریف جب حافظ قرآن جس نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا، یہ قرآن معمولی بات نہیں ہے، لوہے کے چنے چبانے کے برابر بھی آپ محسوس کریں گے کہ لوہے کے چنے چبانا آسان ہے اور قرآن کو سینے میں محفوظ کرنا بہت مشکل ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جو سینے میں محفوظ ہو سکے، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جسے یاد کر کے دل میں محفوظ کیا جا سکے۔ یہ تو رب کا کرم ہے کہ قرآن میں وہ خصوصیت ہے کہ یہ سینے میں سما جاتا ہے۔ جب کوئی حافظ قرآن محنت کر کے اس کی آیتوں کو، اس کی صورتوں کو، اس کی ایک ایک متشابہات کو ذہن و فکر میں رکھ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرماتا ہے اور اس میں محفوظ کر دیتا ہے۔ جب وہ محنت کرتا ہے تو اس کی محنت کا صلہ عطا فرماتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب بتائیں جو کسی کے سینے میں حرف با حرف محفوظ ہو۔ یہ قرآن ہی کا معجزہ ہے۔ اسی لیے علماء اکرام کیا کہتے ہیں، ساری کتابوں کو دفن کر دیا جائے، کوئی اپنی کتاب نہیں لا سکے گا، لیکن اگر قرآن کے بارے میں کہا جائے گا تو اسلام کے چاہنے والے نہ جانے کتنے حافظ قرآن ہوں گے کہ وہ قرآن پڑھنا شروع کریں گے۔ اب تفسیر کی بات آئی، علماء اکرام کو کھڑا کر دیا جائے گا، فوراً علماء اکرام اس کی تفسیر بیان کر دیں گے۔ اسی لیے قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو حفاظت رب کے ذمہ کرم میں ہے اور اس نے ذمہ کرم میں اس کی حفاظت کرنا لے لی ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ اعظام ہیں جو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ جب وہ مسجدوں میں آتے ہیں قرآن شریف سنانے کے لیے تو پہلے سے فتویٰ گیر لوگوں کے فتوے صادر ہو جاتے ہیں، تراویح کے پیسے لینا جائز نہیں، فتویٰ بالکل تیار رہتا ہے، لکھا ہوا رہتا ہے، اس کے دینا بھی جائز نہیں، لینا بھی جائز نہیں، ایسا بھی نہیں، ویسا بھی نہیں، سب فتوے صادر ہو جائیں گے اور ان کے حوصلوں کو بلند کرنے کے بجائے پست کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، نہ کوئی قرآن کا بدلہ دے سکتا ہے، نہ اس کی اجرت دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی دیتا ہے۔ قرآن حافظ قرآن سناتے ہیں تو لوگ خوش ہو کر کے ان کو نذرانہ دیتے ہیں کہ کم سے کم ہمارے لیے انہوں نے اتنا وقت دیا ہے، تو اس جو وقت انہوں نے صرف کیا ہے تو ہم ان کے لیے کچھ تحفے دیں، تحائف دیں۔ تحفے تحائف جائز ہیں۔ ان کی محنت جو انہوں نے وقت دیا ہے اس کی نیت کرنا ہمارے لیے لازمی ہے، تو ہم نیت کر کے ان کو دیں اور زیادہ سے زیادہ دیں، کیونکہ ہم قرآن کی قیمت دے نہیں سکتے، ہم ان کے پڑھنے کی قیمت دے نہیں سکتے۔ ہمارے اندر وہ بساط کیا ہے، ہمارے اندر وہ کچھ چیزیں نہیں ہیں جو ہم دے سکتے ہیں۔ قرآن تو رب کا کلام ہے، وہ اس کی صفت ہے،
تو اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن ہم جو قرآن شریف سنا رہا ہے ہم اس کے لیے تحفے دے سکتے ہیں، تحائف دے سکتے ہیں، نذرانہ دے سکتے ہیں۔ ہم اس کی طرف یہ نیت کریں کہ انہوں نے جو ہمارے لیے وقت دیا ہے اس وقت کے عوض ہم ان کو تحفہ دیں۔ دوسری بات کہ جب وہ ہمارے پاس آئے ہیں، ایک مہمان بن کر کے آئے ہیں، تو مہمان کو ہم تحفہ دیں۔ اس انداز سے آپ دے کر کے ان کے حوصلے کو بلند کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن شریف سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔